جسے پتا ہوگا کہ 23 گھنٹے 24 گھنٹوں میں میں نے باپ کو دیے ماں کے لیے، دنیا جہان کے لیے. اور یہاں یہ نکتہ بھی ذہن میں رکھ دوں، 24 گھنٹے کی ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانیاں ختم فرما دے. بدگمانی سر فہرست یہ ہے، سب سے پہلے میرے دادا ابو کو یہ ذہن ہوگا کہ یار میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے بچے مجھے ٹائم نہیں دیتے. باپ کو شکوہ ہے میرے بچوں کو میرا خیال نہیں ہے. میں باقیوں کو چھوڑوں، میں اپنی ہی بات کرتا ہوں. کالج میں جاتا ہوں تو سارے کہہ رہے ہوتے ہیں ساجد صاحب آپ پروفیسر صاحب ٹائم جو ہے نا وہ ہمیں بس پورا سورا ہی دیتے ہیں، آئے پیریڈ پڑھائے اور بس آپ کو دوڑ لگی ہوتی. کانفرنسز والوں کو شکوہ ہوتا ہے کہ جناب آپ ٹائم کی ٹائم آتے ہیں، گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں ہوا کے، آئے اور بولے اور چلے گئے. بچوں کو شکوہ ہے کہ بابا آپ ہمیں کما حق کو ٹائم نہیں دیتے. پرسوں گھر سے نکلا تو والد صاحب کہہ رہے تھے پتر تو میں نے کبھی ٹائم نہیں دیتا. تو میں یہ سوچ رہا تھا یہ جو جتنا وقت ہے ان لوگوں کو تو میں ٹائم دے نہیں سکا، میں ٹائم دے کس کو رہا ہوں؟ میں تو 24 گھنٹے میں. آپ میرے پاس آ جائیں، بزرگ ہیں وہ، آپ آگے آ جائیں، ادھر آ جائیں، کوئی بات. جی حضرات، ہمارا یہ بھی انشاءاللہ رویہ ڈسکس ہونا ہے اور یہ غصے ختم کر کے میں نے اٹھنا ہے، ویسے نہیں اٹھنا. جی اللہ کی توفیق سے. والد صاحب نے روک کے کہا کہ ہاں مجھے ٹائم نہیں مل رہا. میرے بھائیوں، دنیا میں جس کو جو مرضی آپ دے دیں کوئی ویلیو نہیں. اگر آپ کسی کو اپنا ٹائم بے شک 5 منٹ کسی کا میسج سن کے اس کو جواب دے رہے ہیں تو آپ نے وقت دیا ہے، آپ نے وقت دیا ہے. اگر ہم یہ احساس کر لیں ایک دوسرے کا کہ یہ جو 5 گھنٹے 8 گھنٹے کی مزدوری اور تغاری ہے، یہ باپ نے اپنی زندگی کا وہ ٹائم دیا ہے جو قبر میں جانے سے پہلے اس کے ذاتی استعمال میں نہیں آیا. اگر میرے تلک بجلی کا 1 یونٹ پہنچا ہے، وقت پیچھے باپ کا لگا ہے. اگر میرے تک ایک روٹی کا پھلکا پہنچا ہے، اس کے لیے پتہ نہیں کتنی بھاگ دوڑ لگی ہے. اگر میرے تک 2 لقمے پہنچے ہیں، اس کے پیچھے وقت لگا ہے. اگر میں ٹھنڈے ماحول میں سویا ہوں، پیچھے باپ کا وقت لگا ہے. اگر یہاں مجھے کوئی تعلیم اور تربیت میں اعلیٰ ڈگری اور اعزاز اور رتبہ، میں حافظ کتاب اللہ، میں قاری کتاب اللہ، میں دنیا کا بہت بڑا لیڈر بن گیا ہوں، یاد رکھ پیچھے باپ گدا ریڑھی بھی چلاتا ہے تو اس کا ٹائم لگا ہے. لہٰذا اس وقت سے بڑھ کے دنیا میں کچھ اور قیمتی نہیں ہے. اس وقت کو مد نظر رکھ کے، شکوے ختم کر کے، آپ کیا دے رہے ہیں، آپ کا تعلق کتنا ہے، آپ کا حصہ کتنا ہے، اس کے اوپر اگر کم ہے تو بڑھا دیجئے. میں نے دیکھا ہے، کسی کی بات نہیں کرتا، کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ 24 گھنٹوں میں سے 24 گھنٹے بھی چارپائی پہ لیٹ نہیں سکتے. 2 دن 4 راتیں گزر جاتی ہیں، آئے لیٹے اٹھے. یہ کیا ہے؟ یہ میں کن کے لیے کر رہا ہوں؟ یہ میں کن کے لیے کر رہا ہوں؟ جناب میں اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہا ہوں. آپ اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں تو یہاں تجدید نیت کر لیں. اگر آپ تغاری اٹھا رہے ہیں، رزق حلال کما رہے ہیں بچوں کے لیے، آپ 24 گھنٹے ان کے لیے ڈبل شفٹیں لگا رہے ہیں، تجدید نیت کیجئے کہ اللہ میں بچوں کا رزق حلال ان کے پیٹ میں ڈال کے میں اچھی تربیت کے ساتھ بہترین نسل چھوڑنا چاہتا ہوں. اللہ یہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا، آپ کی عقبہ بھی بنا دے گا. 23 گھنٹے اپنے دنیا کو دیجئے، 1 گھنٹہ تو کم از کم دینا جو آپ نے قبرستان میں جانا ہے. فکر ہوگی اگلے گھر کی تو اس گھر میں آئے. جسے قبر میں جانے کی فکر نہیں، اسے اللہ کے گھر میں آنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں ہوتی. اب فیصلہ آپ نے اور میں نہیں کرنا ہے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو یہ بتا پائے، سکھا پائے، پڑھا پائے. یہ وہ چیزیں ہیں جس نے ہمیں قبر والے گھر سے بھی دور کر دیا ہے. میرے محبوب سید عائشہ فرماتی ہیں جب بھی میری باری ہوتی آقا رات کو بقی جاتے اور جا کے کہتے کیا تھے؟ اللہ اکبر. جو جملے کہتے تھے وہ سننے والے ہیں، السلام علی اہل الدیار من المومنین.
یہاں لوگ کہتے ہیں جی السلام علیکم یا اہل القبور، محبوب مخاطب ہو کے ان سے بات چیت کرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے، یہ دعائیہ کلمات ہیں کہ آپ پر اللہ کی سلامتیاں ہوں۔ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتا ہوں السلام علی اہل الدیار من المومنین، مومنوں کے ان شہر خاموشاں والے گھروں میں جو آبادیوں کو چھوڑ کے یہاں آ گئے ہیں، اللہ رحمتوں کا نزول فرمائے، اللہ تمہیں بھی معاف کرے، ہمیں بھی معاف کرے، آپ ہم سے پہلے آ گئے ہیں، ہمارا نمبر بعد میں لگنے والا ہے۔ تو حضرات اس گھر کی فکر بھی ساتھ رکھنی ہے، پھر اس گھر کی اور پھر دوسرے گھروں کی۔ پھر جب اس گھر سے اٹھنا ہے تو اس گھر کو رب نے یا جنت کا باغیچہ بنا دینا ہے یا جہنم کا گڑھا بنا دینا ہے۔ فکر یہ ہونی ہے کہ مجھے جنت کا گڑھا بنانا ہے، جنت کا باغیچہ بنانا ہے، جنت کا حصہ بنانا ہے، جہنم کا گڑھا نہیں۔ اور جب وہ ہو جائے تو پھر حشر کے میدان میں پھر آگے دو گھر ہیں، یا جہنم ہے یا جنت ہے، تو مجھے اپنے گھر والوں کو اور خود کو جنت میں لے کے جانا ہے۔ جس دن یہ فکریں ہو گئی تیرا دنیا کا گھر اچھا ہو جائے۔